اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایک مندر کی تعمیر کے حوالے سے بحث ہمارے ہاں چلتی رہی اور اس وقت بھی جاری ہے۔ ماضی کی حکومت نے وہ پلاٹ دیا تھا ہندوؤں کو، اور موجودہ حکومت نے ارادہ کیا کہ ہم وہاں مندر کی تعمیر کریں، اور اس کی تعمیر کے لیے ریاستی جو فنڈز ہیں جو کہ مسلمانوں کے ٹیکسز سے حاصل ہوتے ہیں اکثر حصہ، اس کو استعمال کیا جائے اس مندر کی تعمیر کے لیے۔ اس پر خاصی گفتگو ہوئی، اور اب معاملہ حکومت نے، وفاقی حکومت نے، اس وقت کی حکومت نے وہ اسلامی نظریاتی کونسل کے حوالے کیا، اور ان کے چیئرمین نے ایک کمیٹی بنا دی، وہ تحقیق کر کے اس معاملے میں رہنمائی دے گی۔ بہت سادہ سے ایک سوال ہے کہ اگر ایک ہندو میرے پاس آئے اور مجھے کہے کہ مجھے چندہ دیں اس بات کا کہ میں مندر بنانا چاہتا ہوں، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ ایک مسلمان کی حیثیت میں میرا کیا جواب ہوگا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تم وہاں پہ مندر بناؤ گے اور تم وہاں پہ پوجا پاٹ کرو گے، تم وہاں پہ شرک کرو گے، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں تمہیں اس بات کا چندہ دوں۔ قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، سورہ لقمان کی آیت نمبر 13 ہے کہ شرک یقیناً سب سے بڑا ظلم ہے۔ اسی طریقے پر قرآن کہتا ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 72 میں انہ من یشرک باللہ فقد حرم علیہ الجنہ ومأواہ النار، بے شک جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے کسی کو، اس پر جنت کو حرام کر دیا گیا اور اس کا ٹھکانہ جہنم کی آگ۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایک ہندو آ کر مجھ سے کہے کہ تم مجھے چندہ دو، میں مندر بنا کر وہاں پہ پوجا پاٹ کروں گا اپنے بھگوان کی، اپنے جھوٹے خداؤں کی، استغفر اللہ۔ میں تو گوارا نہیں کر سکتا۔ روٹی مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا، کپڑا مانگے گا تو میں اس کو دے دوں گا، لیکن اس کو یہ مندر کی تعمیر کے لیے چندہ آپ بھی نہیں دیں گے، میں بھی نہیں دوں گا۔ اسی کو اجتماعی سطح پر لے کر آ جائیں۔ علماء کرام کے فتاوی بھی آ چکے، وہ مفتیان کرام کی ایکسپرٹیز ہے، ہم تو اس میدان کے آدمی ہیں، ہم تو دین کے ادنا طالب علم ہیں، دعوت دین کا کام کرتے ہیں، تو علماء نے آراء بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ خاص طور پر 180 افراد جو کہ ہندو ہیں بتایا گیا، وہ رجسٹرڈ ہیں اسلام آباد میں، تو ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے کیا ضرورت ایسی پڑی ہے؟ ہاں، جہاں تک تعلق ہے ایک مسلمانوں کی ریاست میں، اسلامی مملکت میں، کہ غیر مسلموں کے حقوق الحمدللہ ہمارا دین عطا کرتا ہے، جان ہے، مال ہے، آبرو کی حفاظت ہے، گھر کی حفاظت ہے، وہ اپنی عبادت گاہ بنا چکا ہے، اس میں وہ اپنی عقیدے کے مطابق عبادت کرنا چاہے کرے، اس کی حفاظت کریں گی اسلام، مسلمانوں کی اجتماعی جو بھی اسلامی ریاست ہوگی۔ لیکن یہ بات کہ جناب اس کو ہم مندر بنا کر دیں اور اس میں پوجا پاٹ کرے، اس سے تو اہل علم منع فرما رہے ہیں، اور خاص طور پر ایک ایسا علاقہ جس کا نام بھی ہم نے اسلام آباد رکھا، جہاں نہ ہونے کے برابر ہندوؤں کی آبادی ہے، اور یہ علاقہ ہم مسلمانوں نے خود آباد کیا ہے، تو اس تعلق سے تو علماء کی رائے بھی کلیئر کٹ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ محسوس کچھ یہ ہوتا ہے کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کوئی ایک چنگاری لگائی جاتی ہے، یا پانی میں پتھر پھینک کر مسلمانوں کا دیکھا جاتا ہے کہ ان کے اندر کس قدر تحمل ہے، اور ان میں اسلامی غیرت اور دینی غیرت کس قدر باقی ہے۔ ہر تھوڑے عرصے بعد اس طرح کے معاملات کو اٹھایا جاتا ہے۔ اس کے برعکس آپ غور فرمائیے، اسی اسلام آباد میں ایک مسجد توحید جو غالباً 30 برس سے زیادہ سے قائم تھی، اس کو شہید کر دیا گیا، اور NOC کا نام لیا گیا۔ اور بھائی اہل علم نے بیان فرما بھی دیا کہ NOC کے قوانین تو بعد میں آئی، یہ مسجد اس سے پہلے کی تعمیر شدہ تھی۔ ہم جس ملک میں جی رہے ہیں، یہاں قوم کو لوٹنے والوں کی جائیدادیں کھڑی جن کو نہیں گرایا گیا، یہاں قوم کو لوٹنے والوں کی محلات کھڑے ہیں جن کو نہیں ڈھایا گیا، تو اللہ کا گھر ہی بچا کہ جس کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اہل اقتدار کو۔ کیا پالیسی آپ لے کر چل رہے ہو؟ ہاں، بتوں کی پوجا پاٹ کے لیے مندر کو تعمیر کرنے پر انسسٹ کیا جا رہا ہے، اور ریاستی فنڈز دینے کی بات کی جا رہی ہے، اور خانہ خدا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا گھر یعنی مسجد، اس کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یا اس پاکستان میں 97% سے زیادہ لوگ مسلمان ہیں۔ کتنی مساجد ہیں جو حکومت نے تعمیر کی ہیں؟ کتنی مساجد ہیں جن کے اخراجات حکومت برداشت کر رہی ہے؟ کوئی ایک بھی ہے؟ بتا دیا جائے ہمیں۔ اکا دکا کوئی ہوگی، لیکن عظیم اکثریت مسلمانوں کی، انہوں نے ہی ساری مساجد کو قائم کیا، اور ان کے تمام معاملات وہی لے کے چل رہے ہیں۔ حالانکہ یہ تو حکمرانوں کی ذمہ داری ہے۔ قرآن کہتا ہے سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں الذین مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ، جن کو ہم زمین میں اقتدار اور اختیار عطا کریں گے وہ نماز قائم کریں گے۔
مراد نظام قائم کریں گے نماز کا، جس میں مساجد کی تعمیر اور ان کے سارے معاملات اور ان کے سارے اخراجات کو برداشت کرنا یہ ریاست کی ذمہ داری۔ ہم عجیب ماحول دیکھ رہے ہیں، مساجد و تعمیر نہ ہو بلکہ عام مسلمانوں کو تعمیر بھی کرنا پڑے، ان کے اخراجات بھی برداشت کرنا پڑے، ان کے لیے چندے بھی کرنا پڑے اور چندے دینا بھی پڑے، اور یہاں ہم گوردوارے بھی بنا کر دے رہے ہوں اور ہم جناب مندر بھی بنا کر دے رہے ہوں۔ عجیب بات ہے، ہم کیا دنیا کے سامنے کوئی اپنا چہرہ پیش کرنا چاہتے ہیں؟ جی پرانا جملہ ہے، ہم اپنا ایک سافٹ امیج دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ تو ماضی میں لوگوں نے سافٹ امیج پیش نہیں کی ہے، کتنا دین کے ساتھ معاف کیجیے گا غداری کا معاملہ ہوا، دین فروشی کا معاملہ ہوا، اسلامی شریعت کے احکامات کے مذاق اڑانے کی بات ہوئی۔ کیا پاکستان میں دودھ کی نہریں جاری ہو گئی؟ ہاں، یہاں کے لوگوں کے منہ میں سونے کے چمچے کے نوالے آنا شروع ہو گئے۔ استغفر اللہ، قرآن تو کہتا ہے لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہ ہوں گے جب تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی نہ کر لو، یعنی چھوڑو اپنے عقیدے اور اپنے ایمان کو اور داخل ہو جاؤ ان کی ملت میں، تب یہ یہود و نصارہ تم سے راضی ہوں گے۔ وہ بھائی ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور علماء کرام سے بھی مشاورت حکمرانوں کو کرنی چاہیے، اور اللہ کے گھر کو شہید کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور معاذ اللہ اس کو شہید کیا گیا، یہ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے۔ اور ہاں ایک مسلمان، تو میں نے بات واضح آپ کے سامنے طور پر رکھ دی ہے، آپ کے سامنے رکھ دی واضح طور پر، کہ اگر آج مجھ سے کوئی پوچھے اور آگے چندہ مانگے میں ایک مندر تعمیر کرنا چاہتا ہوں، میں کبھی گوارا نہیں کروں گا اس کو۔ یہی مسلمانوں کی اجتماعیت کی سطح پر بھی غور و فکر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور بھائی یاد رکھیں، ہم لوگوں کی نگاہوں میں اچھے ہو جائیں، ہم لوگوں کے گڈ بکس میں آ جائیں، یہ آپ کا میرا مطبع نظر اور آبجیکٹو نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اللہ کی نگاہوں میں کیسے ہیں، ہم اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو ہم کس کیفیت میں کھڑے ہوں گے، اللہ ہمارے بارے میں کیا فیصلہ فرمائے گا، اس کی فکر کرنی چاہیے۔ بندوں کو نہیں، بندوں کے رب کو راضی کرنا ہے، تو جو قدم اٹھانا ہے ہمیں یہ سوچ کر اٹھانا چاہیے کہ ہمیں اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ مالک یوم الدین، اللہ بدلے کے دن کا مالک ہے، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ وہ جو بڑے کہتے ہیں نا کہ پہلے تولو اور پھر بولو، تو میں عرض کر رہا ہوں اسی کے ذیل میں پہلے سوچو اور پھر عمل کرو، جو قدم اٹھانا ہے اٹھاؤ، لیکن یاد رکھو بھائی اللہ کو جواب دینا ہے، اللہ کو ہم نے منہ دکھانا ہے، اللہ کے سامنے ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے، ہم توحید کے تقاضوں پر کاربند رہیں، غیر مسلموں کے حقوق ان کو ہم خوب ادا کرتے۔ ہاں وہ تو بھارت ہے جہاں معاذ اللہ مسلمانوں کی تاریخی مسجد بابری مسجد کو شہید تک کر دیا گیا اور مسلمانوں پہ زندگی اجیرن کر دی گئی۔ آج پاکستان میں الحمدللہ رب العالمین غیر مسلموں کے معاملے میں کوئی ایسا معاملہ نہیں، ان کو ان کے حقوق دیے جا رہے ہیں، لیکن یاد رہے کوئی ایسا حق نہ دیا جائے یا کوئی ایسا اقدام نہ اٹھایا جائے ان کے تعلق سے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ناراض کر دینے والا معاملہ ہو۔ www.darsequran.com